جہانگیر بادشاہ، اس کی زوجہ کا نام ہے نور جہاں۔ یہ نور جہاں جو ہے یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی تھی زیادہ۔ اس نے ایران میں خط لکھا، خط لکھ کر کہا کہ ہمارے ہندوستان میں آپ اہل بیت کے حوالے سے، شیعہ مذہب کے حوالے سے تبلیغ کریں۔ اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے، ہم اہل بیت کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ مودت ہے، ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ ایمان سے خالی ہے، لیکن جس کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہو ساتھ، وہ بندہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے اور میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج بھی سمندری سفر جب کیا جاتا ہے، پہلے دور میں بھی شاید آج بھی ایسا ہے کہ جو جہاز، بحری جہاز چلاتے تھے، ان کے جو ڈرائیور ہوتے تھے نا، وہ ستاروں کے علم کے ماہر ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فلاں سیارہ فلاں جگہ پہ ہے تو فلاں ملک کس طرف ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ وہ ستاروں سے رستے تلاش کیا کرتے تھے سمندر میں، ساتھ اسے کشتی چلانے کی بھی جاج ہوتی، ستاروں کا بھی علم رکھتے۔ جو بندہ کشتی چلانے کا علم رکھتا ہو لیکن ستاروں کا علم نہ ہو، وہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، اور جو بندہ ستاروں کا علم رکھتا ہو، کشتی نہ چلانا جانتا ہو، وہ بھی غرق ہو جاتا ہے، جو اسے کشتی چلانی نہیں آتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو یہاں پر بیٹھے گا، اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کشتی نوح میں بیٹھ کر رستہ صحابہ سے لو تو کنارہ ملے گا، ورنہ کشتی نوح میں بیٹھنے سے کنارہ نہیں ملے گا۔ کنارہ تبھی ملے گا جب محبت اہل بیت بھی دل میں ہو اور عشق صحابہ بھی دل میں ہو۔ اگر کشتی نوح میں بیٹھ کے لیکن صحابہ کو رستہ تلاش کرنے کے لیے نہ پایا تو کبھی بھی تم کنارے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے نور جہاں نے ایران میں خط لکھا، اس نے خط میں لکھا کہ ہمارے ہندوستان میں تبلیغ کی جائے، اور ساتھ کا اوگرا میں نہ آنا، تم لاہور سے ہوتے ہوئے آنا، کیونکہ لاہور میں بزرگ زیادہ ہیں، ہمارے علاقے میں عالم دین زیادہ ہیں۔ علماء کی بات میں تم پھنس جاؤ گے، صوفیہ سے پہلے جو ہے وہ مسئلے کو حل کرو۔ اب شیعہ کے ایک گروہ بہت بڑا، ان کے علماء حضرت میاں میر، لاہور کی سرزمین پر ان کا آج بھی دربار موجود ہے۔ میاں میر کے دربار کے قریب، یعنی اس وقت وہاں پر آپ حیات تھے، آپ وہاں پر نماز پڑھ کے منہ آپ نے پھیرا نا تو ان کا قافلہ آ رہا تھا، تو آپ نے کہا جو آگے انسان آ رہا نا اس کا دل سیاہ ہے۔ جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، چلو تم بھی کرو۔ اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قبر انور کے 40 میل تک چاروں طرف جو بندہ بھی لیٹ جاتا ہے، یعنی جس کی قبر بن جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اہل بیت کی شان بیان کر، آپ نے اسے کہا دوبارہ بیان کرو، اس نے دوبارہ بیان کی۔ آپ کرتے واہ کمال ہے، اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں گر کر چکی ہے، ہم اہل بیت کے بغیر زندہ نہیں رہتے، لیکن صحابہ سے نفرت ہم نہیں کرتے، ہم صحابہ سے بھی محبت بڑی کرتے ہیں۔ تو میاں میر نے ایک ہی ان سے سوال کیا، آپ نے کہا مجھے بتاؤ یہ امام حسین کو یہ مقام کہاں سے ملا ہے کہ جو آپ کی قبر کے 40 میل تک دفن کر دیا جائے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو وہ ان کا عالم دین کہنے لگا یہ حضور کے نواسے ہیں، نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ آپ نے کہا پھر تو بات بن گئی، جس نبی کی وجہ سے امام حسین کو مقام ملا ہے کہ 40 میل تک چاروں طرف جو دفن کر دیا جائے وہ جنت میں جاتا ہے، پھر تمہارا کیا عقیدہ ہے اس نبی کے بارے میں؟ کیا اس کے 40 میل تک جو دفن کر دیا جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ وہ کہنے لگے وہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر ابو بکر عمر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ تو حضور کی قبر انور میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ حجرہ رسول میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ حجرہ عائشہ میں لیٹے ہوئے ہیں، پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟
وہ ایران کے سارے علماء وہاں سے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے یہاں کے صوفیہ کا یہ حال ہے تو وہاں کے علماء کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت خون سے تیز گردش کرتی ہے، لیکن ہمارے دل میں صحابہ کی نفرت نہیں ہے۔ ہم صحابہ کے ساتھ بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ اپنے ساتھ اپنا دوست بناتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ شرابی تو نہیں، یہ برا تو نہیں، اچھا بندہ دوست بناتا ہے تو اچھا ہی بناتا ہے۔ صحبت سالے سالے کنند، صحبت تالے تالے کنند۔ مجھے بتاؤ اگر نیک بندے کی صحبت مل جائے تو بندہ نیک ہو جاتا ہے۔ کائنات میں ذات مصطفیٰ سے بھی بلا کوئی نیک ہے؟ جس کو صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہو وہ ابو بکر بن جاتا ہے، عمر بن جاتا ہے، عثمان بن جاتا ہے، علی بن جاتا ہے۔ پھر کائنات میں ان کی مثل نہیں تو ذات مصطفیٰ کی مثل کوئی کیسے بن سکتا ہے؟